آپ لوگ صلاح الدین ایوبی کو سنتے رہے ہیں، لیکن میں آپ کو موجودہ زمانے میں لانا چاہ رہی ہوں، اور ہم جو بات کریں گے وہ بیلفور ڈیکلیریشن کی کریں گے. دیٹ واز ریئلی دا کارنر اسٹون فار دا اسٹیبلشمنٹ آف اسرائیل ٹوڈے. 1914 میں جنگ عظیم اول شروع ہوتی ہے. جب یہ جنگ شروع ہوتی ہے تو پوری دنیا جو ہے وہ دو حصوں میں ڈیوائڈ ہو جاتی ہے. ایک طرف ہے الائٹ پاورز، جس میں اس زمانے کی دو سپر پاور یعنی برطانیہ اور فرانس تھے. انہیں ہم اتحادی کہتے ہیں، یعنی ہم ان کو الائٹ پاورز کہتے ہیں. دوسری طرف تھے سینٹرل پاور، جنہیں ہم ایکسس پاور بھی کہہ سکتے ہیں، جنہیں ہم اردو میں محوری طاقتیں کہتے ہیں، اور اس میں تھے جرمنی اور آٹومن امپائر. یہ جو تقسیم تھی دنیا کی، یہ ان کے اس وقت کے مفادات کے حساب سے تھی. اور یہ جو جنگ شروع ہوتی ہے، پہلی جنگ عظیم، اس میں ابتدا میں تو روس جو تھا وہ ان کے ساتھ تھا، الائٹ پاورز کے ساتھ تھا. لیکن 1917 میں جب وہاں پہ بالشوئک ریولوشن آیا، کمیونسٹ ریولوشن آیا، تو پھر وہ اس جنگ سے الگ ہو گیا، کیونکہ اس کے اپنے اندر کے مسائل بہت زیادہ تھے اور اس کو ان سے نبٹنا تھا. جنگ شروع ہوئی تو ابتدا میں 1.5 سال تک ہم دیکھتے ہیں کہ محوریوں کو فتوحات مل رہی تھی، محوریوں کو کامیابی مل رہی تھی. جرمنی جیت رہا تھا اور آٹومن امپائر ایسٹرن فرنٹ کے اوپر بہت زیادہ کامیابیاں حاصل کر رہا تھا. اب یہ چیز بہت زیادہ پریشان کن تھی سپر پاورز کے لیے، اس وقت کی سپر پاورز برطانیہ اور فرانس کے لیے، جو کہ الائٹ تھے. اب ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ شاید اس طرح سے جنگ کو، اتنے بڑے اسکیل پہ پھیل چکی جنگ کو کنٹرول کرنا مشکل ہوگا. لہٰذا انہوں نے جو حربہ استعمال کیا وہ یہ کہ کسی طرح سے، سازش سے یا جس طرح سے بھی، کچھ لوگوں کو توڑ کر اپنی طرف ملایا جائے، اور جو کہ بہت بڑا ایک ضد بن جائے آٹومن امپائر کے لیے. اس وقت کی جو آٹومن امپائر تھی، اگر آپ اس کی ڈیموگرافی دیکھیں تو بات یوں بنتی تھی کہ 45% وہ ٹرکس، 45% وہ عربس، اور 10% جو تھے وہ ادرس تھے. تو اگر برطانیہ نے سوچا کہ ہم یہ جو 40% عربس ہیں ان کو کسی طریقے سے آٹومن سے الگ کر دیں، تو نہ صرف یہ کہ آٹومن کی کمر ٹوٹ جائے گی، بلکہ ہمیں بہت بڑی اسٹرینتھ مل جائے گی. لیکن اس طرح سے تو کوئی کسی کا ساتھ نہیں نہ دیتا. سیاست کی دنیا میں گیو اینڈ ٹیک چلتا ہے. تو اب انہیں کچھ اس کے بدلے میں کوئی انسینٹیو دینا تھا، جس کے عوض انہوں نے برطانیہ عربوں کو اپنی طرف ملانا تھا. وہ انسینٹیوز یہ تھا کہ اس نے پہلے تو انہوں نے سوچا کہ ہمیں کام کس پر کرنا ہے. اس وقت جو خادم حرمین شریفین تھے، شریف مکہ، ان کو انہوں نے سوچا کہ یہ سب سے تگڑا مہرہ ہے، جو اگر ہماری طرف آ گیا تو بس پھر سب کچھ ہماری طرف آ گیا. لہٰذا ان سے بات چیت کی گئی. تاریخ میں آپ نے لارنس آف عربیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، اور اس کی کتاب بھی ہے. تو اس کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا گیا. جو کرسپونڈنس کی گئی وہ وایا مصر کی گئی. میک مہون کرسپونڈنس کے نام سے یہ گوگل آرکائیو میں بھی مل جاتی ہے، اور ہر ہسٹری کی کتاب کے اندر آپ کو مل جاتی ہے. یہاں پر انہوں نے ان کے ساتھ مذاکرات کرنے شروع کیے، بات چیت کرنی شروع کی. یہ بات چیت 1 سال تک چلتی رہی ہے. اس کے بعد ایک پیکٹ ہوا ہے، ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، دیٹ واز سیکرٹ. اور میں آپ کو بتا دوں کہ دیٹ واز ناٹ دی اونلی سیکرٹ ایگریمنٹ ڈیورنگ فرسٹ ورلڈ وار. پہلی جنگ عظیم کے دوران انہوں نے 5 سیکرٹ ایگریمنٹس کیے تھے، جس میں سے ہم صرف ایک کا تذکرہ کرتے ہیں جو کہ ہم سے ریلیٹڈ ہے، اور وہ ہے سائکس پیکو ایگریمنٹ، جو کہ جون 1916 میں کیا گیا تھا. اور اس میں انہوں نے
یہ بندر بانٹ کا ایگریمنٹ تھا کہ اگر جب ہم جنگ جیت لیں گے اور آٹومن امپائر کی ڈسممبرمنٹ ہو جائے گی تو پھر ہم کیسے ان علاقوں کو کون کیا لے گا، فرانس کو ہم کیا دیں گے، ہم کیا لیں گے، برطانیہ کیا لے گا، اٹلی ان کے ساتھ آ گیا تھا، اٹلی کو کیا ملے گا، یونان اگر ہمارے ساتھ آ جاتا ہے تو ہم یونان کو کیا دیں گے، روس نکل چکا تھا اگر وہ ہوتا تو ہم اس کو کیا دیں گے. یہ ساری بندر بانٹ کا ایگریمنٹ ہوا ہے سائکس پیکو ایگریمنٹ 1916 میں. اور اسی کے ساتھ ایک اور ایگریمنٹ، یہ جو میک مہان کرسپونڈنس چل رہی تھی، اس میں برطانیہ نے شریف مکہ سے یہ وعدہ کیا کہ اگر آپ پہلی جنگ عظیم جو چل رہی ہے اس کے دوران اگر آپ آٹومنس کو چھوڑ کر ہماری طرف آ جاتے ہیں، ہم سے مل جاتے ہیں اور ہماری طرف سے جنگ جوائن کرتے ہیں تو ہم جتنا عرب علاقہ ہے وہ سارے عرب علاقے کے اوپر ایک عرب ریاست بنا کر وہاں کا آپ کو بادشاہ بنا دیں گے. اب وہ جو عرب علاقے تھے وہ ایسے معمولی سے نہیں تھے، اکا دکا نہیں تھے. عرب ممالک میں کیا آئیں گے؟ عراق آئے گا، پورا شام آئے گا، جس کے اندر آج کا اردن بھی ہے، جس کے اندر آج کا فلسطین بھی ہے، جس کے اندر آج کا لبنان بھی ہے، اور پھر حجاز بھی آ جائے گا. مصر کا چلے معاملہ اس وقت اتنا نہیں تھا، لیکن یہ سارے علاقے ہم کس کو دے دیں گے؟ آپ کو دے دیں گے، آپ ہماری طرف سے یہ جنگ جوائن کریں. ایک سال تک یہ کرسپونڈنس چلتی رہی. شریف مکہ راضی ہو گئے اور عرب بغاوت ہم دیکھتے ہیں جون 1916 میں عربوں نے بغاوت کر لی. اور اس بغاوت کے نتیجے میں وہ فوج، عربوں کی وہ فوج جو کل تک آٹومن کے ساتھ مل کر کے ایسٹرن محاذ کے اوپر بڑی کامیابیاں حاصل کر رہی تھی، وہ آج ان کے ساتھ لڑنے لگ گئی، ان کے خلاف لڑنے لگ گئی. پورا وار سینیریو چینج ہو گیا، اور چینج تو ہونا تھا. یعنی آپ کی آرمی کا 50% حصہ آپ کا باغی ہو گیا، تو اب کیا ہونا تھا؟ وہی ہونا تھا جو ہوا. ایسٹرن بارڈر کے اوپر ان لوگوں کو شکست ہونے لگی، یہ ایکسس پاور کو. اور جب ایسٹرن بارڈر پہ شکست ہونے لگی تو ویسٹرن میں پھر جرمنی کو بھی شکست ہونے لگی. ظاہر ہے یہ پارٹنر تھے آپس میں. اسی دوران ایک اور اعلان سامنے آتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ رسوائے زمانہ بیلفور ڈکلیریشن، اعلان بلفور. یہ کیا تھا؟ یہ تھا کہ جو جیوز تھے، اور جیوز میں بھی جو پرٹیکولرلی زیونسٹ تھے، یہ بہت دیر سے کوشش کر رہے تھے کہ ان کے لیے وہ ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں. جیوش ڈائسپورا آپ نے سنا ہوا ہے. ہمیں ایک قومی وطن کی ضرورت ہے. تو جب جنگ عظیم، یہ بہت پہلے سے کوشش کر رہے تھے. تھیوڈور ہرٹزل جو ہے، اس نے یہ جو ورلڈ زیونسٹ آرگنائزیشن بنائی تھی، اس کے جو پہلا اجلاس ہوا تھا وہ 1897 میں ہوا تھا. اس کے بعد لگاتار ان کے 6 اور سالانہ کنونشن ہوتے تھے، جس میں یہ سوچ بچار کی جاتی تھی کہ ایک جوئش اسٹیٹ کہاں، کیسے اور کیوں کر بنائی جا سکتی ہے. جو پہلی کانفرنس ہوئی تھی، کانگریس ہوئی تھی 1897 میں، بال میں ہوئی تھی. یہ سوئٹزرلینڈ کا ایک شہر ہے، بال بھی کہتے ہیں، بیسل بھی کہتے ہیں. تو بیسل میں اس کانگریس میں ہوئی تھی. اس کے بعد اس نے اپنی ایک ڈائری لکھی تھی. وہ ڈائری بعد میں پبلش ہو گئی تھی. اس میں وہ کیا لکھتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اگر آج میں یہ کہوں کہ میں نے زیونسٹ امپائر کی بنیاد رکھ دی ہے تو دنیا میرے اوپر ہنسے گی، لیکن 5 نہیں، 15 نہیں تو 50 سال کے بعد دنیا دیکھ لے گی کہ میرا یہ خواب یا میرا یہ کہی ہوئی بات کتنی سچ ہے. اب آپ حساب لگائیے 1897 سے اور 1948، پورے 50 سال کے بعد برطانیہ نے یعنی یہ اسرائیلی ریاست جو ہے وہ وجود میں آ گئی. پاکستان کا 1947 ہے، ان کا 1948 ہے.
تو یہ لوگ اتنے عرصے سے یہ کوشش کر رہے تھے کہ ہمیں ایک قومی وطن مل جائے. جب دنیا پہلی جنگ عظیم میں مبتلا ہوئی اور پوری دنیا میں ایک اتھل پھتل مچ گئی, تو پھر یہ لوگ جو تھے زیونسٹ, ورلڈ زیونسٹ آرگنائزیشن کے جو لوگ تھے وہ گئے مختلف لوگوں کے پاس بارگیننگ کے لیے. وہ آٹومن امپائر میں بھی آئے تھے. ابھی فرسٹ ورلڈ وار شروع نہیں ہوئی تھی اور وہ خلیفہ, عثمانی خلیفہ کے پاس آئے تھے اور یہ کہا تھا, اس زمانے میں آٹومن امپائر بہت زیادہ گریٹ ڈپریشن میں تھی اکنامکلی, تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کو اس گریٹ ڈپریشن سے نکال سکتے ہیں بشرط یہ کہ آپ ہمیں فلسطین میں اپنا ایک قومی وطن قائم کرنے کی اجازت دے دیں. خلیفہ نے بغیر بہت زیادہ غور و خوض کیے کہا کہ ٹھیک ہے آپ تشریف لے جائیں. حالانکہ وہ اس وقت ان کو 2 کروڑ دے رہے تھے, اور اگر وہ اس وقت 2 کروڑ بہت بڑی رقم تھی, اور اگر وہ 2 کروڑ آٹومنس کو مل جاتے تو وہ جس ڈپریشن میں تھے ہو سکتا ہے اس سے وہ نکل آتے. لیکن عثمانی خلیفہ نے بھی اپنی یادداشتیں لکھی ہیں, انہوں نے بھی اپنی ڈائری لکھی ہے, اور ہم اس کا ترجمہ کرا رہے ہیں اردو میں, عربی سے, اور انشاءاللہ جلد شائع کر دیں گے. اس میں بھی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میں نے اس لیے منع کر دیا کہ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ دنیا عثمانیوں کو اس نام سے یاد رکھے کہ انہوں نے یہودیوں کے ساتھ, زیونسٹ کے ساتھ سودا کیا تھا اور ان مسلمانوں کا علاقہ ان کو دے دیا تھا. وہ تو چلے گئے. اس کے بعد یہ جو تھے ورلڈ زیونسٹ آرگنائزیشن کے جو نمائندے تھے, یہ پھر پہنچے جرمنی کے پاس اور ان سے کہا کہ اگر آپ اس جنگ کے اندر ہماری حمایت چاہتے ہیں تو ہمیں آپ فلسطین دے دیں, وہاں پر ہم اپنی وہ ریاست قائم کر لیں گے, اس کے بدلے میں ہم دامے درمے قدمے سخنے آپ کی مدد کریں گے. اور دیکھیے یہ بہت ویلدی کمیونٹی ہے, بہت ویلدی کمیونٹی ہے جیوز جو ہیں. لہٰذا اگر یہ مال اور دولت سے جرمنی کی مدد کرتے تو جرمنی کی تو واہ واہ ہو جاتی, لیکن جرمنی نے 2 وجوہات سے انکار کر دیا. پہلی وجہ تو یہ تھی کہ پیلسٹائن اس کا حصہ نہیں تھا, یعنی پیلسٹائن اس کی ٹیریٹری نہیں تھی, بلکہ کس کی ٹیریٹری تھی؟ آٹومن امپائر کی ٹیریٹری تھی, اور آٹومن امپائر ان کے الائے تھے, ان کے حلیف تھے, تو وہ اپنے دوستوں کی زمین کیسے کسی کو دے سکتے تھے. لہٰذا انہوں نے منع کر دیا. یہ پہلا ریزن تھا. اور دوسرا ریزن یہ تھا کہ 1915 میں گئے تھے نا, 1915 میں تو جرمنی اور آٹومن امپائر جیت رہے تھے, انہیں ضرورت بھی اتنی نہیں تھی. اس کے بعد یہاں سے مایوس ہو کر کے یہ برطانیہ کے پاس گئے. برطانیہ کا جو وزیر اعظم تھا لارڈ جارج, وہ اس کے بہت سارے جیو فرینڈس بھی تھے جنہوں نے اس کو بہت زیادہ پریشر بھی ڈالا ہوگا کہ وہ یہ بات مان لے. انہوں نے یہی مطالبہ ان کے ساتھ رکھا. افریقہ میں زمین دینے کی بات کی گئی اس وقت, فرانس نے بھی اور برطانیہ نے بھی, کہ بھئی ہم آپ کو افریقہ میں زمین دے دیتے ہیں, وہاں آپ اپنا وطن قائم کر لیں, کیونکہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ ہم ساری دنیا میں در بدر ہیں وہی جوش ڈائسپورا, اور یہ کہ ہمیں ایک وطن چاہیے. ٹھیک ہے آپ وہاں وطن لے لیں, لیکن وہ راضی نہیں ہوئے. انہوں نے کہا نہیں, ہمیں وہ زمین چاہیے جو توریت کے اندر کتاب پیدائش میں جس ارض موعود کا یا پرومسڈ لینڈ کا تذکرہ ہے, ہمیں وہ زمین چاہیے, اور وہ زمین یہ ہے جو فلسطین سے شروع ہوگی. اس کے اندر بھی شام, لبنان, اردن یہ سب شامل ہو جائے گا, ٹرکی کا مغربی جنوبی حصہ بھی شامل ہو جائے گا, اور مدینے تک. یہ گریٹر اسرائیل کا جو کانسیپٹ ہے یہ توراہ سے یہ اخذ کرتے. یہ جتنے لوگ ہیں یہ 100% ایتھیسٹ ہیں. یہ جتنے نام آپ سنیں گے تھیوڈور ہرٹزل سے لے کر کے آج تک کے نیتن یاہو, بینجامن نیتن یاہو تک کے سب ایتھیسٹ ہیں. انہیں مذہب سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, لیکن جب اپنا مقصد نکالنا ہے تو انہوں نے توراہ بھی کھول لی, اور توراہ میں سے پرومسڈ لینڈ کا کانسیپٹ بھی نکال لیا, اور فلاں 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 کر کے یہ انہوں نے برطانیہ سے کہا نہیں جی ہمیں تو یہی چاہیے. برطانیہ نے کہا ٹھیک ہے جی ہم آپ کو دے دیں گے. برطانیہ نے 2 وجوہات سے کہا. ایک تو یہ کہ اس وقت وہ ہار رہا تھا, 1915 میں وہ ہار رہا تھا, تو اس نے کہا یہ لوگ آ جائیں گے ہماری طرف تو ہمیں بہت فائدہ ہوگا. اس نے یہ جو بارگیننگ ہوئی اس میں جیوز نے یہ کہا, زیونسٹ نے یہ کہا کہ ہم آپ کو 2-3
مفادات آپ کے سرو کریں گے، اس کے بدلے میں آپ ہمیں فلسطین دے دیں۔ اچھا بھائی کیا مفادات آپ ہمارے پورے کریں گے؟ زیونسٹ نے یہ جواب دیا کہ پہلا مفاد تو یہ ہے کہ ہم امریکہ کو اس جنگ میں آپ کی طرف سے لے آئیں گے۔ امریکہ نے ابھی تک فرسٹ ورلڈ وار جوائن نہیں کی تھی، ٹھیک ہے، وہ ابھی جنگ میں نہیں آیا تھا۔ امریکہ کے اندر 30,000 بہت ہی زیادہ 3% بہت ہی زیادہ انفلوئنشل قسم کے جیوز رہتے تھے، ٹھیک ہے، اور یہ جو جیوز تھے یہ صرف ویلدی کمیونٹی ہی نہیں تھی بلکہ ان کے بہت زیادہ لنک تھے کس کے ساتھ؟ جو رولنگ کلاس تھی ان کے ساتھ۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے لیے ہم امریکہ کو جنگ میں لے آئیں گے، امریکہ اس جنگ کو آپ کے ساتھ جوائن کرے گا، تو آپ جو ہار رہے ہیں آپ کو جیتنے لگیں گے، پہلی بات، پہلا مفاد۔ دوسرا آپ کا مفاد یہ ہوگا کہ ہم آپ کو پیسہ دیں گے، ویلدی کمیونٹی تو ہے، ہم آپ کو پیسہ دیں گے جو آپ کو جنگ میں فائدہ کرے گا۔ اور تیسری بات، سب سے امپورٹنٹ بات، انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ ہمیں فلسطین میں بٹھا دیں گے، ہمیں وطن دے دیں گے اور ہم فلسطین میں بیٹھ جائیں گے، تو پورے مشرق وسطیٰ کے اندر ہم آپ کے مفادات کی نگرانی کریں گے، ہم آپ کے چوکیدار بنیں گے، ہم آپ کے مفادات کی نگرانی کریں گے۔ خاص طور سے نہر سوئس جو کا اس وقت مسئلہ چل رہا تھا، نہر سوئس میں ہم آپ کے پوائنٹ آف ویو کو ڈیفینڈ کریں گے اور نہر سوئس میں آپ کے مفاد کو بالا تر سمجھیں گے۔ برطانیہ نے سوچا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، برطانیہ نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کو ہم فلسطین دے دیتے ہیں۔ 2 نومبر 1917 کو ایک اعلان جاری ہوتا ہے جس کو کہ ہم کہتے ہیں بیلفور ڈیکلیریشن، اور اس میں انہوں نے صاف صاف لکھ دیا، یہ وزارت خارجہ، برطانیہ کی وزارت خارجہ کے آفس سے یہ لیٹر نکلا تھا، اور جیمز آرتھر بیلفور اس زمانے میں فورن منسٹر تھا برطانیہ کا، اس نے یہ خط لکھا تھا۔ خط آپ کو آرکائیوز میں ہر جگہ مل جائے گا، ہسٹری کی بکس میں مل جائے گا۔ اس میں انہوں نے وعدہ کیا زیونسٹ سے کہ ہم آپ کو فلسطین میں آپ کا ایک قومی وطن بنانے میں آپ کی پوری مدد کریں گے، اور ہز میجسٹی اس کام میں پوری طریقے سے آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ انگریزوں سے کوئی پوچھے کہ بھیا یہ فلسطین کیا تمہارے ماما چاچے کی جاگیر تھی جو تم نے اٹھا کے دے دی؟ مطلب دیٹ واز دی پارٹ آف آٹومن امپائر، یہ تو انگلینڈ کا حصہ تو نہیں تھا، یہ تو آپ کی جاگیر نہیں تھی۔ آپ نے کس طرح سے ایک بالکل آزاد ملک کو اس کے اندر ڈال دیا۔ دوسری طرف آپ اور چیز دیکھیں، دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ اسی برطانیہ نے سائکس پیکو ایگریمنٹ میں عربوں کے ساتھ، جو کہ خفیہ معاہدہ تھا، عربوں سے کیا وعدہ کر رکھا ہے؟ عربوں سے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ سارا عرب ہم اکٹھا کر کے اس میں آپ کو بادشاہ بنا دیں گے۔ تو بھائی جب تم نے ان کو بادشاہ بنانا ہے تو وہ والا اس زمین میں ایک بڑا ملک جسے فلسطین کہتے تھے وہ تم نے ان کو کیسے دے دیا؟ یہ ہے مہذب دنیا کا چہرہ جسے تاریخ بے نقاب کرتی ہے اور جسے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کی بنیاد پر 1948 کے اندر پھر فلسطین جو ہے وہ قائم ہو گیا ہے۔ اور یہ 17 سے 48 تک کا جو زمانہ ہے، اس میں برطانیہ نے، میں مختصراً 2 منٹ میں بتا دوں کہ اس میں برطانیہ نے اپنا یہ ٹارگٹ اچیو کیسے کیا اور عربوں کو کیسے مطمئن کیا۔ بات یہ ہوئی کہ جنگ ہار گئے، یہ جو ایکسس پاور تھی یہ جنگ ہار گئی۔ 1918 میں ہوتے ہیں سارے ایگریمنٹ، یہ جو پیس ایگریمنٹ ہوتا ہے یہ ہوتے ہیں، سارے ہوتے ہیں۔ اس کے اندر یہ طے پایا جاتا ہے کہ یہ سارے علاقے آزاد، شام آزاد، شام آزاد، شام اس وقت ایک ہی تھا، یعنی شام کا حصہ تھا یہ لبنان اور اردن اور فلسطین، سب شام کا حصہ تھا۔ شام آزاد، عراق آزاد، یہ جو حجاز ہے آزاد، یہ سارے علاقے آزاد کر دیے جائیں گے۔ لیکن یہاں کے لوگوں کو ابھی حکومت کرنا تو آتا نہیں بیچاروں کو، ابھی تو آزاد ہوئے، تو یہ بیچارے حکومت تو کر نہیں پائیں گے، تو یا تو فرانس
کے مینڈیٹ میں رہیں گے یا برٹش مینڈیٹ میں رہیں گے, انڈر برٹش مینڈیٹ اور انڈر فرینچ مینڈیٹ. اب یہ مینڈیٹ کیا ہے جس کو ہم اردو میں انتداب کہتے ہیں؟ مینڈیٹ ہے ایک امپیریلسٹک مائنڈ کی ایک نئی ٹرمینالوجی جسے ہم بڑے آرام سے اڈاپٹ بھی کر لیتے ہیں. یعنی یہ کہ جب تک آپ کسی قابل نہیں ہو جائیں گے, حکومت کرنے کے قابل نہیں ہو جائیں گے, ہم بیٹھیں گے, ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے اور ہم آپ کی مدد کریں گے, اور یہ کہ آپ کو سیٹل ڈاؤن فلاں فلاں, اور اس کے بعد جب آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے تو ہم چلے جائیں گے. تو اس طریقے سے فلسطین کے اوپر برطانیہ کا مینڈیٹ قائم ہو گیا, عراق کے اوپر برطانیہ کا مینڈیٹ قائم ہو گیا, مصر کے اوپر پہلے سے برطانیہ کا مینڈیٹ قائم تھا, فرانس کا مینڈیٹ قائم ہو گیا شام کے اوپر. چلو جی, آزادی بھی دی اور آزادی نہیں بھی دی. یعنی آپ کہہ رہے تھے نا کہ عرب علاقے آزاد کر دیں گے, عرب علاقے آپ نے آٹومن سے تو آزاد کر دیا, خود تو ہمارے سر پر آ کے بیٹھ گئے. یہ تھی وہ آزادی جو ان عرب ملکوں کو برطانیہ نے آٹومن امپائر سے دلوائی تھی فرسٹ ورلڈ وار کے بعد. اور اس کے بعد یہ جو انتداب کا زمانہ ہے یہ بنتا ہے کوئی 25-30 سال, 1948 تک. اور جب وہ بیٹھ گیا, جب برطانیہ بیٹھ گیا تو ظاہر ہے کہ اس نے تو زیونسٹ کو سرو کرنا تھا. جو پہلا ہائی کمشنر لگایا گیا ہے ہربرٹ سیموئل, یہ ہربرٹ سیموئل جو ہے یہ جیو تھا, اور جیو ہی نہیں یہ زیونسٹ تھا, اور اس نے یہاں پہ بستیاں بسانی شروع کر دی. سارے علاقے جو ہیں ان لوگوں سے خالی کرانے شروع کر دیے, بستیاں بسانی شروع کر دی. ڈیموگرافیکل چینج آیا ہے 25 سالوں کے اندر. پہلے 11% زمین تھی جیوز کے پاس, اور جب 1948 میں برطانیہ مینڈیٹ ختم کر کے جاتا ہے تو ان کے پاس مور دین 60% لینڈز ان کے پاس تھے, اور سارے زرخیز بڑی بڑی پوسٹوں کے اوپر یہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے اپنی ملیشیاز بنا لی تھی. انہوں نے, یہ کہتے ہیں نا کہ دہشت گرد اور فلاں اور فلاں, اس وقت ان کی ٹیررسٹ ملیشیاز تھیں 3 بڑی, جو اگر کوئی فلسطینی اپنا گھر خالی نہیں کرتا تھا, مثلاً فرض کر لیں جرح کی بستی میں پہنچ گیا اور کہا کہ یہ 10 گھر آپ لائن سے خالی کر دیں, کیونکہ یا تو ہمارے ہاتھ بیچ دیں, اگر بیچتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں بیچتے تو ہم آپ کو نکال دیں گے. اور اس کے بعد وہ نہیں بیچتے تو کسی کا بچہ اٹھا لیا, کسی کے بیٹے کو مار دیا, اور کچھ کر دیا اور کچھ کر دیا, اور دہشت پھیلا دی. دہشت میں وہ لوگ وہاں سے چلے گئے اپنے گھروں کو تالا لگا کے. اس کو کہتے ہیں نکبہ فلسطین. نکبہ کا نام آپ نے سنا ہو شاید, نکبہ فلسطین, یہ اسی کو کہتے ہیں کہ لوگوں نے اپنے گھر چھوڑ دیے اور مہاجر کیمپوں میں چلے گئے, جہاں پر وہ 70-75 سال سے آج بھی وہیں پہ رہ رہے ہیں. اور ان کے گھروں میں کون رہ رہے ہیں؟ یہ زیونسٹ جو آج مظلوم بنتے ہیں. یہ آج کے سب سے بڑے جارح, آج کے سب سے بڑے بدماش, اور آج کے سب سے بڑا قبضہ گروپ ہے, جس کے اگینسٹ ہمارے نہتے فلسطینی شہری بیچارے مارے جا رہے ہیں. اب یہ میری آپ سے درخواست ہوگی کہ ہم کس طرح سے اس مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں, اس کے لیے آپ تاریخ کا مطالعہ ضرور کیجیے گا. بہت بہت شکریہ.